رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الطيب الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه تاجدار انبیاء محبوب کبریا شب اسرا کی دلہا واللیل کی زلفوں والے والضحا کے مکڑے والے علم نشرح کے سینے والے مزمل کی پیاری چادر والے شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین ہادی کل مولا کل دنائے سبل ختم رسول آئینہ جمال کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ مدبانہ انداز محبت کے ساتھ عالیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار ندار دست در دست یزید حق کا کے بنائے لا الہ است حسین۔ قابل احترام عزت ماں صاحب مزار پیر طریقت رہبر شریعت شیخ کامل ولی کامل منہاج المتقین خواجہ سرکار پیر سید علی حسین کاظمی زنجانی چشتی نظامی فخری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں جتنے بھی اولیاء کرام مدفون ہیں اور آپ کے صاحبزادگان، آپ کے لخت جگر، آپ کے نوری نظر پیر طریقت حامی شریعت شیخ کامل ولی کامل منبع جود و صفا الحاج خواجہ سرکار پیر سید ذاکر سجاد کاظمی زنجانی چشتی نظامی فخری سجادہ نشین آستانہ عالیہ دربار خانوہانی شریف اور
دیگر دور دراز سے آنے والے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، یہ شوال مکرم کا مہینہ ہے۔ آج ماہ شوال کی 2 تاریخ ہے۔ اسی ماہ میں غزوہ احد ہوا۔ جنگ احد جو اسلام کی دوسری جنگ ہے، اسی تاریخی نسبت کی وجہ سے جنگ احد کا ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ۔ حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بے شک احد پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں بھی احد پہاڑ سے محبت رکھتا ہوں۔ احد مدینہ منورہ کے شمال میں 2.5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جو 5 مربع میل تک پھیلا ہوا ہے۔ جن حضرات نے حج کیا ہے یا عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے، یقیناً انہوں نے جبل احد کی زیارت بھی کی ہے۔ دراصل یہ لفظ احد ہے اور احد کا معنی ہے اکیلا، کیونکہ یہ دوسرے پہاڑوں سے جدا اور اکیلا ہے، اس لیے پہلے احد فرمایا گیا پھر احد فرمایا گیا۔ احد پہاڑ کی شان باقی پہاڑوں سے اس کی شان ممتاز ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، اسی طرح سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک پتھر خانہ کعبہ کے کونے میں لگا ہوا ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں، وہ پتھر چوما جاتا ہے۔ اس پتھر کا چومنا مومنوں کا ایمان ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا
انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اے حجر اسود، بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نفع دے سکتا ہے. پیچھے سے مولا کائنات تاجدار حق عطا مشکل کشا شیر خدا آنا مدینہ العلم وعلی الباب کا تشریف لائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یا عمر، یہ پتھر حجر اسود کسی کو نقصان نہیں دیتا مگر فائدہ ضرور دیتا ہے. جو اسے چومتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. فرمایا کہ اے حجر اسود، تو مجھے جانتا ہے میں عمر ہوں، بت پرست نہیں، بت شکن ہوں، پتھروں کو پوجنے والا نہیں، پتھروں کو توڑنے والا ہوں، مگر میں کیا کروں، تیرا غصہ لینے پر مجبور ہوں. جب سے میرے نبی نے تجھے چوما ہے، تیرا غصہ لینا، تیرا چومنا عمر کا ایمان بن گیا. تو جس طرح سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ درجات میں مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ساری ہوائیں، سارے درخت، سارے جانور، سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے. جس طرح سارے شہر ایک جیسے نہیں ہیں. تمام شہروں میں مکہ المکرمہ مدینہ الرسول کی شان زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ دراصل فضیلت حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ملتی ہے. کائنات میں جس شے کو جو فضیلت، جو شان، جو عظمت، جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت ملی ہے، وہ فقط حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے. حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا احد جبل من جبال الجنہ، کہ میرے غلاموں احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. احد پہاڑ کو جو شان، جو عظمت، جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت ملی ہے، وہ فقط حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے. احد پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے، ایک ایسا پہاڑ ہے کہ جس کی شان اور فضیلت میں متعدد احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا احد علی باب من ابواب الجنہ، کہ میرے غلاموں احد پہاڑ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے. پھر فرمایا کہ میرے غلاموں تم میں سے جو شخص احد پہاڑ کی زیارت کو جائے
تو اسے چاہیے کہ وہاں کے درختوں پتوں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرے، اگر اور کچھ نہ ملے تو وہاں کی گھاس ہی کھا لیا کرے، کیونکہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، اس پر جو چیزیں اگتی ہیں ان میں جنت کی تاثیر ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب کو احد شریف کی زیارت نصیب ہو، جو شخص احد شریف کی زیارت کو جائے، اسے چاہیے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرے، کیونکہ اللہ کریم نے وہاں کی اگی ہوئی چیزوں میں شفائیں رکھی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی صحابی احد شریف کی زیارت کو جاتا تو مدینہ المنورہ کے لوگ اسے کہتے اگر احد شریف چلے ہو تو ہمارے لیے وہاں کے درختوں کے پتے لے کے آنا، وہاں کی گھاس لے کے آنا، ہم اس کو کھائیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے وہاں کی اگی ہوئی چیزوں میں شفائیں رکھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ پر اپنا قدم مبارک رکھا تو حدیث کے لفظ ہیں فراجف بہم، احد پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، چومنے لگا، وجد میں آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر مارا، فرمایا اسکت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدانی، اے احد ٹھہر جا، رک جا، تجھ پر خدا کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہے، سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، مگر اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ذہن حاضر رکھا اور سمجھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، روح کو بالیدگی ملے گی، آنکھوں کو نور ملے گا، دلوں کو سرور ملے گا، شان رسالت کے جلوے بکھر کر سامنے آئے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں احد پہاڑ کو وجد آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہاڑ کو عشق پہلے بھی تھا، محبت پہلے بھی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلے کیوں نہیں وجد کرتا رہا، اس دن کیوں جوم اٹھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ میں شوق بھی تھا، عشق بھی تھا، محبت بھی تھی، لیکن جب حضور علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک
احد پہاڑ پر رکھا تو اس میں زندگی آ گئی. جب زندگی آئی تو جوم اٹھا, وجن کرنے لگا. معلوم ہوا کہ نبی کے قدم پتھر پر لگے تو پتھر بھی زندہ ہو جاتے ہیں, پتھروں میں بھی جان آ جاتی ہے. جس نبی کی حیات کا یہ عالم ہو کہ جس شے سے لگ جائے وہ شے زندہ ہو جائے, اس نبی کو مردہ کہتے وقت نام نہاد مسلمانوں کو شرم نہیں آتی جو دعویٰ مسلمانی کا کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ نبی مردہ ہے. معاذ سنیے, غزوہ خیبر کے بعد مشرکین اور یہود نے یہ سوچا کہ اس نبی سے کسی طرح بھی جان چھوٹتی نظر نہیں آتی. غزوات میں بھی یہ کامیاب ہو جاتا ہے, ہر لحاظ سے ہمارا پروگرام فیل ہو جاتا ہے. کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ اس کو زہر دے دیا جائے, معاذ اللہ. یہ منصوبہ بنا کر انہوں نے ایک یہودیہ عورت کو سکھایا اور سمجھایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مرحب کی بہن تھی کہ تو نبی کی دعوت کر کے گوشت میں زہر ملا دے. اس یہودیہ عورت نے یہ بات مان لی. اس نے بکری کی دستی کا گوشت منگایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام بکری کی دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے. اس نے گوشت میں زہر ملا دیا, حضور علیہ السلام کو دعوت دی. حضور علیہ السلام تشریف لائے. اس یہودیہ عورت نے زہر آلود گوشت کی تھالی حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دی. عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے, تناول فرمائیے. حضور علیہ السلام نے زہر آلود گوشت سے ایک لقمہ اٹھایا, اٹھا کے منہ میں ڈالا, تناول فرما لیا. وہ یہودیہ عورت دیکھتی رہی اور دل میں یہ سوچتی رہی کہ اگر اللہ کا سچا نبی ہوا تو زہر اس پر اثر نہیں کرے گا, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گی. اگر سچا نبی نہ ہوا تو جو نبی نہ ہو نبوت کا دعویٰ کرے اسے زہر نہیں دینا چاہیے. وہ یہودیہ عورت دیکھتی رہی. حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ پر کوئی برا اثر نہ ہوا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا. جب دوسرا لقمہ تھالی سے اٹھانے لگے تو تھالی والا گوشت بول پڑا. سبحان اللہ, واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ. تھالی والا گوشت بول پڑا. گوشت سے آواز آئی, انی مسموم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, میرے اندر زہر ملا ہوا ہے, مجھے نہ کر. سوال یہ ہے کہ اے گوشت, اب تجھے بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تیرے اندر زہر تھا تو پہلے بولتا. پہلا لقمہ تو حضور علیہ السلام نے تناول فرما لیا, اب بولنے کا کیا فائدہ؟ تو گوشت کہتا ہے کہ میں کیا کروں, میں کس طرح بولتا, میں تو مردہ تھا, مجھ میں تو جان ہی نہ تھی, میں مجبور تھا, میں کیسے بولتا؟ جب حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک لگنے سے مجھ میں جان آ گئی. جب جان آئی تو بول پڑا. سوال یہ ہے
کہ گوشت کا پہلا لقمہ کیوں نہ بولا؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس گوشت پر 4 موتیں واقع ہو چکی تھی۔ پہلی موت بکری کو ذبح کیا گیا، دوسری موت گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کا قیمہ بنایا گیا، تیسری موت اس گوشت کو آگ پر پکایا گیا، چوتھی موت اس گوشت میں زہر ملایا گیا۔ وہ کس طرح بولتا؟ جب حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک گوشت والی تھالی میں رکھا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے مس ہونے سے سارا گوشت زندہ ہو گیا۔ جب تک ہاتھ مبارک نہ لگا تھا مردہ تھا، جب ہاتھ مبارک لگ گیا تو زندہ ہو گیا۔ اس لیے جب پہلی بار ہاتھ مبارک لگا تو اس میں جان آ گئی، جب دوسری بار ہاتھ مبارک لگا تو وہ گوشت بول پڑا، انی مسموم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا۔ معلوم ہوا، ثابت ہوا کہ نبی پاک کا جسم مبارک جس شے سے لگ جائے، نبی پاک کا ہاتھ مبارک جس شے سے لگ جائے، نبی پاک کا قدم مبارک جس شے سے لگ جائے، نبی پاک کا کپڑا مبارک جس شے سے لگ جائے، خدا کی قسم وہ شے مردہ بھی زندہ ہو جاتی۔ حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، احد پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، جھومنے لگا، وجد میں آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، اے احد ٹھہر جا، رک جا، تجھ پر خدا کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ پر کھڑے تھے ابھی شہید نہیں ہوئے، مرتبہ شہادت بعد میں ملنا ہے۔ حضور علیہ السلام پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں شہید ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا علم غیب ہے۔ یاد رکھیے خانو حامی شریف پہ آنے والوں، یہ بات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لے کہ نبی کو ہر انسان کی موت کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ کون کب مرے گا، کس حال میں مرے گا، کس وقت مرے گا، کس کیفیت میں مرے گا، اور موت کی قسموں میں سے اس کی موت کس قسم کی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ کیوں جھومنے لگا تھا، کیوں وجد کرنے لگا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احد پہاڑ حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، حضور علیہ السلام کا عاشق ہے۔ حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بخاری مسلم ترمذی شریف میں حدیث ہے، اِنَّا أُحْدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، کہ میرے غلاموں بے شک احد پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میں بھی احد پہاڑ سے محبت رکھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ پتھروں کو بھی نبی سے محبت ہے۔ جو انسان حضور
علیہ السلام سے محبت نہ کرے، اس سے تو وہ پتھر اچھے ہیں جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے، جس طرح انسانوں میں خوش قسمت انسان حضور علیہ السلام کے عاشق ہوتے ہیں، اسی طرح پتھروں میں بھی کچھ پتھر حضور علیہ السلام کے عاشق ہوتے ہیں۔ یہ محض، یہ صرف اللہ کا کرم ہے، جس بشر، جس حجر، جس شجر کو چاہے حضور علیہ السلام کا عاشق بنا دے۔ حضور علیہ السلام کی محبت نجات کی ضمانت ہے۔ وہ پتھر جنتی ہو گئے جنہوں نے حضور علیہ السلام سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ حدیث مبارکہ آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہے، سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، کبھی اس پر غور بھی کیا ہے؟ غور کرے تو صحیح کہ حضور علیہ السلام کو کس طرح علم ہو گیا کہ وہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دیوار آپ سے محبت کر رہی ہے؟ بولیے، کیا آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں جو باہر درخت ہے وہ آپ سے محبت کر رہا ہے؟ بولیے، کیا آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام کو کیسے علم ہو گیا کہ وہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کا وجن دیکھ کر حضور علیہ السلام نے پہچان لیا ہو کہ یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کسی زمین پر چل رہے ہو تو زمین پر زلزلہ آ جائے تو آپ یہ دلیل دیں کہ یہ زمین مجھ سے محبت کر رہی ہے، تو یہ محبت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ یہاں اتنے افراد بیٹھے ہیں، مجھے کیا علم کہ کس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ آپ کو کیا علم کہ میرے دل میں کس کی محبت ہے؟ کسی کی محبت کو جان لینا یہ دل کی بات کو جاننا ہے۔ محبت دل میں ہوتی ہے، محبت کا مرکز دل ہے، محبت دل کے اندر رہتی ہے۔ یہ بات وہی بتا سکتا ہے جس کی نظر دل پر ہو۔ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام دل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ کون سا انسان مجھ سے محبت کر رہا ہے، کون سا انسان مجھ سے محبت نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام ہر انسان کے دل کی کیفیتوں سے واقف ہے۔ دل کی کیفیات سے واقف ہونا یہ کمال ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمال ہے۔ کسی کے دل کی بات کو جان لینا یہ کمال ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا اس سے بھی بڑا کمال یہ ہے کہ جس شے کا دل بھی نہ ہو، حضور علیہ السلام اس کی حقیقت کو بھی جان لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، پتھر کی حقیقت میں محبت نہیں ہوتی۔ جس انسان کے دل میں محبت نہ ہو اسے پتھر دل کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کمال محبوبیت یہ ہے کہ جس شے کی حقیقت میں محبت نہیں ہے وہ بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ پتھر کا دل نہیں ہوتا،
اگر کسی کو شک ہو تو پتھر اٹھا کے ڈاکٹروں کے پاس لے جاؤ، سرجنوں سے پوچھ لو، سائنسدانوں سے پوچھ لو، سب جواب دیں گے کہ پتھروں کا دل نہیں ہوتا۔ خادم حاضری شریف میں آنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن چیزوں کا دل نہیں ہے، نبی تو ان کے اندر کا غیب جانتا ہے، تم تو دل والے ہو، پھر تمہارے دل کی باتیں حضور کیوں نہیں جانتے؟ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، دعا کیا کرو کہ اے اللہ، اس دن میں تیری اور تیرے محبوب کی محبت سما جائے۔ فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ میرے دل سے کچھ نہ نکلا، اگر نکلا تو پیارے مصطفیٰ نکلا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے